بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں آ چکی ہیں، پس جو اپنی آنکھوں کو کھلا رکھے گا اپنے فائدے کے لیے کھلا رکھے گا، اور جو اندھا بنا رہا تو اس کے اندھے پن کا وبال اسی پر ہوگا، اور میں تم پر نگران نہیں ہوں۔ برادران اسلام، آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام دے رہا ہے، جس میں کافر بھی شامل ہیں اور مسلمان بھی شامل ہیں۔ سب سے اللہ تعالیٰ دو ٹوک انداز میں ارشاد فرما رہا ہے، چونکہ وہ سب کا پروردگار ہے، رب العالمین ہے، پوری کائنات کا عظیم پروردگار ہے، اور اس عظیم کائنات کا عظیم خدا ہے۔ وہ سب کو مخاطب کرتا ہے، کوئی اس کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قد جاءکم بصائر من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں آ چکی ہیں، قرآن کی شکل میں اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تمہاری آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں آ چکی ہیں۔ لہٰذا اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا، گمراہی پر نہ رہ جانا، کفر پر نہ رہ جانا، شرک پر نہ رہ جانا، سیدھا راستہ اختیار کرنا، بعد میں کوئی بھی بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بتایا۔ اس میں کافر اس معنی میں شامل ہے کہ وہ کلمہ پڑھیں، اسلام پر آئیں، دین اسلام کو قبول کریں۔ کل کلام وہ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، دنیا کی ہر چیز آج ہر جگہ پر پہنچی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے اب کوئی کافر کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اسلام آ گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا قرآن اتر چکا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا صاحب قرآن اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر بن کر تشریف لا چکے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ آج تو دنیا کے کونے کونے تک ہر بات پہنچ چکی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کسی تک نہ پہنچا ہو؟ لہٰذا اب کوئی گمراہ ہوگا تو جان بوجھ کر گمراہ ہوگا، اور اگر کفر پر کوئی مرے گا تو جان بوجھ کے مرے گا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کوئی بہانہ نہیں سنے گا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے خبر نہیں ہوئی، مجھے اطلاع نہیں ملی، مجھے کسی نے بتایا نہیں۔ دنیا کی ہر چیز ہر جگہ پر پہنچ چکی ہے، اور میڈیا کے دور نے تو سب بالکل اوپن کر دیا ہے۔ میڈیا نے تو ہر چیز کو ہر جگہ پر پہنچا دیا ہے۔ اب یہ بات تو بالکل ہی ختم ہو گئی ہے کہ کسی بندے تک دین حق کی آواز نہ پہنچی ہو، اللہ کے قرآن کی دعوت نہ پہنچی ہو، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پیغام نہ پہنچا ہو۔ لہٰذا اب لازم ہے دنیا بھر کے کفار پر، دنیا بھر کے جو غیر مسلم ہیں ان پر، دنیا بھر کے جو مشرک ہیں ان پر لازم ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نجات کا راستہ نہیں ہے، جنت کا راستہ نہیں ہے۔ اب صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کی پیروی سے ہی کوئی بندہ جنت میں جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی آپ کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو بھی آپ کا ہی کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ ہمارے پیارے نبی نے یہاں تک فرما دیا، اگر بفرض محال میرے دور میں بھی موسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان کو بھی میرا ہی کلمہ پڑھنا پڑے گا، ورنہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، تو عام بندوں کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے کہ کوئی اب تک ضد کر کے کھڑا رہے، جس طرح کہ یہودی کھڑے ضد کر کے، اور عیسائی کھڑے ضد کر کے، اور ہندو جو ہے بتوں سے چمٹے ہوئے۔ رسول پاک کا آفاقی پیغام آ چکا ہے، اب سب پر لازم ہے کلمہ طیبہ پڑھے۔ ہم پوری دنیا کے غیر مسلموں کو اس پلیٹ فارم سے دعوت اسلام پیش کرتے ہیں، عیسائیوں کو، سکھوں کو، ہندوؤں کو اور یہودیوں کو، بدھ متوں کو، جتنے بھی افراد ہیں سب پر لازم ہے اسلام کا مطالعہ کرے، قرآن پاک کو پڑھے، محمد الرسول اللہ کی سیرت کو پڑھے اور اسلام قبول کر لے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ یہ تو ہے میرے بھائیوں غیر مسلموں کے حوالے سے۔ اب رہا مسلمانوں کا معاملہ۔ مسلمانوں نے اللہ کا شکر ہے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل ہیں، اور کلمہ طیبہ پڑھتے اور زبان سے
اقرار بھی کرتے ہیں، دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی کیا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ عملی زندگی کیا کلمے کے مطابق ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے میں اللہ کے قرآن پر چلوں گا، محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے کہ میں محمد عربی کے فرمان پر چلوں گا۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ دیکھ لیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا دل اور زبان دونوں کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ عملی طور پہ نظر آنا چاہیے۔ اگر عملی طور پر ہوتا تو مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی، دین کے مراکز پوری طرح آباد ہوتے، ہر طرف قرآن پاک پڑھنے کی صدائیں آ رہی ہوتی اور اسلام پر چلنے کے لیے ہر وقت لوگ ہمہ گوش ہو جاتے، لیکن یہ صورتحال نہیں ہے۔ 5% مسلمان پریکٹیکلی طور پہ اسلام پر چل رہے ہیں اور 95% جو ہے وہ پریکٹیکلی طور پہ اسلام پر نہیں چل رہے، صرف کلمہ پڑھا اور فارمیلٹی پوری کی، اس کے بعد جو ہے اگلی جو منزل ہے، اگلا جو قدم ہے اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ مسلمان بھی چاہیے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، اس حوالے سے یہ دھوکہ نہ کھا جائے میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، میں تو مسلمان ہوں، میں تو بخشایا ہوں، میں تو بخشا جاؤں گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہاں جبار و قہار بھی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ جہاں اللہ کے پاس جنت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس جہنم بھی ہے۔ آج کل جب کسی کو نماز کی، دین کی، اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ فوراً سے کہہ دیتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ بخشے جائیں گے تو میں بھی بخشا جاؤں گا۔ میرے بھائی یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن یہ دین کے احکامات بھی تو اللہ نے دیے، یہ اسی کے احکامات ہیں، اسی کے قوانین ہیں، قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، صاحب قرآن نے بیان کیے، تو ان سے راہ فرار کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا بہانہ نہ بنائے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھول دینے والی دلیلیں آ چکی ہیں، کوئی چھوٹی موٹی دلیلیں نہیں کہ آنکھیں بند ہی رہ جائیں، پتہ نہیں چلا، آنکھیں کھل گئی ہیں اور اسلام کو آئے ہوئے آج 1500 سال کے قریب ہو چکے ہیں، ہر جگہ تک اللہ کا قرآن پہنچ چکا ہے، اللہ کے قرآن کا ترجمہ پہنچ چکا ہے، محمد الرسول اللہ کی دعوت پہنچ چکی ہے اور محمد الرسول اللہ کی سیرت طیبہ پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے۔ لہٰذا اب کسی کے مسلمان کے پاس عذر نہیں کہ میں نے اس وجہ سے عمل نہیں کیا، اس وجہ سے عمل نہیں کیا۔ لہٰذا مسلمانوں کو بھی چاہیے بہانے نہ تراشیں، سیدھے راستے پر آئیں، جس دین کو مانتے ہیں اس پر چل کر دکھائیں، اس دین کو فالو کریں، اس پر عمل کریں اور ثابت کر دیں کہ میں واقعی محمد الرسول اللہ کا غلام اور امتی ہوں۔ ہر فوج اپنی وردی سے پہچانی جاتی ہے، فوج اپنی وردی سے، پولیس اپنی وردی سے، ایف سی اپنی وردی سے پہچانی جاتی ہے، دنیا کی ہر ٹیم اپنی وردی سے پہچانی جاتی ہے۔ محمد الرسول اللہ کا غلام اپنی وردی سے کیوں نہیں پہچانا جا رہا؟ پتہ چلنا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، ابو بکر کو ماننے والا جا رہا ہے، عمر کو ماننے والا جا رہا ہے، عثمان کو ماننے والا جا رہا ہے، علی کو ماننے والا جا رہا ہے، حسنین کریمین کو ماننے والا جا رہا ہے، صحابہ کا محب جا رہا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ ہماری پہچان ہونی چاہیے، ہم اپنی پہچان ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، بود و باش میں، لباس میں، وضع میں، شکل و صورت میں اپنی پہچان ختم، کافروں سے سب کچھ لے رہے ہیں، کافروں سے لباس لے رہے ہیں، کافروں سے جو ہے وہ ہم تعلیم لے رہے ہیں، انہی کی طرح چل رہے ہیں، انہی کی طرح سوچ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، علامہ اقبال نے اسی لیے تو تنگ ہو کے کہا تھا کہ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یعنی ہماری حالت دیکھ کے یہودی شرما پڑیں گے لیکن ہمیں شرم نہیں آ رہی۔ یہ علامہ اقبال اپنے دور میں کہہ رہا ہے۔ علامہ اقبال کے بعد کتنے زمانے اور پھر موبائل کی دنیا اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور کیبل کا زمانہ، علامہ اقبال نے تو بیچارے نے خواب میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ گمراہی یہاں تک پہنچ جائے گی۔ وہ تو اپنے دور کی گمراہی کو دیکھ کر کہتا ہے آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، اپنے دور میں کہہ رہا ہے۔ اور آج کے دور کے حالات بھی دیکھ لے تو میرے بھائیوں، ہم بہت حد تک دین سے دور ہٹ چکے ہیں، نام کے صرف مسلمان ہیں، نام ہم نے غلام رسول، غلام محمد رکھے ہوئے ہیں، لیکن عملی طور پہ نہ غلام رسول ہم نظر آتے ہیں، نہ غلام محمد نظر آتے ہیں، بس نعرے ہیں، باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی اپنی آخرت اور اپنے دین کے لیے فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کا آخری جملہ، اس کا ترجمہ سن لیں، بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فمن ابصر فلنفسہ، جس نے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اس کا اپنا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو جان بوجھ کے اندھا بنا رہا، اذانیں سن رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، دعوت دین سن رہا ہے، دعوت دین کو قبول نہیں کر رہا، جو جان بوجھ کے اندھا بنا رہا، اللہ فرماتا ہے اس کے اندھے پن کا وبال اسی پر پڑے گا، کسی اور پر نہیں۔ یہ خود ذمہ دار ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا اپنا بوجھ ہی اٹھانا پڑے گا۔
جب والدین اولاد کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، اولاد والدین کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، تو پھر دور کے لوگ، دور کے دوست و احباب اور رشتہ داروں کی کیا حیثیت باقی رہ جائے گی؟ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے حبیب تم بھی اعلان کر دو، وما انا علیکم بحفیظ، کہ میں تم پر نگران نہیں ہوں کہ ہر وقت تمہاری چوکی داری کروں، میں تمہارے پر نگران نہیں ہوں، میں نے اللہ کا پیغام سنا دیا ہے، عمل کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو تمہاری مرضی ہے، میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں، داروغہ نہیں ہوں، میں ہر وقت تمہارے اوپر گویا کہ کوئی سیکورٹی گارڈ بن کر نہیں کھڑا، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نگرانی کر رہا ہے، ان ربک لبالمرصاد، اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہیں اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے، میرا کام تھا میں نے کر دیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، اور رسول پاک نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اللہ کا پیغام جیسے تھا مشکلات کے باوجود وہ پیغام پہنچا کر چھوڑا اور امت سے منوا کر چھوڑا کہ آپ نے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی نہیں چھپائی، ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر کے چلے گئے۔ اللہ نے رسول اللہ سے بھی کہلوا دیا، آپ ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں، نگران اللہ کی ذات ہے، اس نے حساب کتاب لینا ہے، اس سے تمہارا آمنا سامنا ہوگا، لہٰذا مرنے سے پہلے اپنی آنکھیں کھولو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ اور اسلامی تعلیمات پر چلنے کا آغاز کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔